عن التبتل للقادر على الزواج کون پڑھ رہے ہیں عن ابن اچھا ہاں چلو آصف ہاں عن ابن عباس أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العزوبة فقال ألا أختص فقال ليس لنا من خشي أختصي ألا أختصي فقال ليس لنا من خشي أو أختصي رواه الطبراني وقال سعد بن أبي وقاص من خشي أو اختصى ليس لنا من خشي أو اختصى رواه الطبراني وقال سعد بن أبي وقاص رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مزعون التبتل ولو التبتل ولو أذن له لاختصينا رواه البخاري ولو أي أذن له لاختصينا رواه البخاري أي لو أذن بالتبتل يا شيخ بالتبتل ولو أذن بالتبتل حتى يفضي بين الأمر حتى يفضي بين الأمر إلى الاختصاء بناء الأمر إلى الاختصاء. قالت تبري التبتل الذي أراده عثمان بن مدعون تحريم النساء والطيب وكل مساء تحريم النساء والطيب وكل ما يتلذ وكل ما شيخ يتلذذ به يتلذذ به فلهذا أنزل في حقه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. تقديم الزواج على الحج وإن احتاج الإنسان إلى الزواج وخشي العنة بتركه قدمه على الحج الواجب وإن لم يخفف قدم الحج عليه وكذلك فروض الكفاية كالعلم والجهاد تقدم على الزواج إن لم يخشى العنة. یہاں سے بتا رہے ہیں کہ ایسا شخص جو نکاح پر قادر ہے ایسے آدمی کو تنہائی والی زندگی بسر کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ایسے قادر شخص پر شادی کر لینا ہی زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتل یعنی تنہائی کی زندگی گزارنے سے منع فرمایا. چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا تنہائی کی، اور اس نے اجازت مانگی کہ اللہ خسی، کیا میں خسی نہ ہو جاؤں، اپنے خوشیوں کو نکلوا دوں تاکہ شہوت ختم ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جواب دیا کہ ہمارے مذہب اسلام کا قطعاً وہ شخص پیروکار نہیں ہے، نہ ہمیں ایسے شخص سے کوئی مطلب ہے جو آدمی دوسرے کا خسی کرے یا خود خسی ہو جائے.
تو ہمیں ایسے شخص سے کوئی سروکار نہیں۔ اسی طریقے سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، انہوں نے کہا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی کی زندگی بسر کرنے کے بارے میں اجازت مانگی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتل کی زندگی کی اجازت انہیں قطعا نہیں دیا اور آپ نے ان کو روک دیا۔ سعد بن وقاص کا بیان ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبتل اور تنہائی کی زندگی بسر کرنے کی اجازت دی ہوتی تو ہم لوگ بھی اپنی شہوت کو ختم کر لیتے، خسی ہو جاتے اور تنہائی کی زندگی کو ہم لوگ ترجیح دیتے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو رد کر دیا، آپ نے ان کو اجازت نہیں دیا، اس بنا پر ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم بھی کیا ہیں، خسی نہ ہوں اور تبتل کی زندگی نہ گزاریں۔ چنانچہ امام طبری نے اس تبتل کے بارے میں جو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی تبتل کی، اس تبتل کی تفسیر میں امام طبری نے فرمایا کہ تبتل سے مراد کیا ہے، عورتوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دینا، خوشبو اور بناؤ سگار سے بچنا، اور ہر ایسی چیز جس کے کھانے میں لذت محسوس کی جاتی ہے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے دینا، اسی کا نام کیا ہے، تبتل۔ عورتوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دو، بناؤ سگار کو چھوڑ دو، خوشبو وغیرہ لگانا بالکل اپنے اوپر حرام کر لو، اور ہر ایسی چیز جس کو کھانے میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، ان تمام کھانوں کو اپنے اوپر آدمی حرام قرار دے دے، اسی کا نام تبتل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے تبتل سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسی تبتل کی ممانعت اور اس کی حرمت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے مومنو، ایسی پاکیزہ چیزیں جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے اس کو تم اپنے اوپر حرام مت کر لو، اور شریعت سے تم آگے بڑھ جاؤ، پھاند جاؤ، شریعت کی جو حدود و قیود ہیں اس کی پاسداری نہ کرو، ایسا قطعاً تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس واسطے کہ جو لوگ اس طریقے سے شریعت کا خیال نہیں کرتے اور شریعت کے جو حدود ہیں، جو قیود ہیں، اس سے وہ لوگ چھلانگ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہوا، صاحب کتاب نے اس باب کو باندھ کر کے، یہ عنوان قائم کر کے اس بات کو بتانا چاہا ہے کہ تبتلانہ زندگی، راہبانہ زندگی یہ ایسی چیز ہے جس کی اجازت اسلام قطعاً نہیں دیتا ہے۔ پھر ایک اور باب باندھا انہوں نے، وہ تقدیم و زواج الحج۔ کچھ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جب کہ
جو چیز آدمی کے اوپر فرض ہے اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے اور اس سے اہم چیز کو مقدم کر دیا جاتا ہے۔ شریعت میں حج کی ایک اہمیت ہے، لیکن کوئی ایسا آدمی جس کے اوپر حج فرض ہے، حج کرنا اس آدمی کے لیے گناہ نہ کرے گا تو گناہ ہوگا، اور حج کرنا اس آدمی کے لیے واجب ہے۔ لیکن اگر اس آدمی کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر میں شادی نہیں کروں گا تو میرا دامن داغدار ہو جائے گا اور میں غلط کاری میں ملوث ہو جاؤں گا، تو ایسے شخص کے لیے وہ واجب ہے کہ حج کو جو اس کے اوپر فرض ہے اس کو مؤخر کر دے اور شادی کو مقدم کرے۔ لیکن اگر اس آدمی کو اس کا خدشہ نہیں ہے، اپنے اوپر اسے کنٹرول ہے اور سمجھتا ہے کہ شادی کو اگر مؤخر کر دیں گے تب بھی ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے یہی ہے کہ پہلے وہ حج کرے، اس کے بعد پھر وہ آدمی شادی کرے۔ لیکن اگر اس کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے اور اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ شادی نہیں کروں گا تو حرام کاری میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو ایسے شخص کے لیے واجب ہے کہ پہلے وہ شادی کرے اور اس کے بعد کیا کرے، وہ حج کرے۔ اور یہ خالی اسی کے لیے بارے میں نہیں بلکہ جتنے فرض کفایہ ہیں، جہاد کیا ہوتا ہے، یہ فرض کفایہ ہے، کچھ حالات کے اندر فرض عین ہوتا ہے، لیکن جہاد جب فرض کفایہ ہے یا علم کا حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، سمجھے؟ تو ان کا بھی یہی حال ہے، ان کا بھی یہی حال ہے کہ اگر آدمی کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے تو سب سے پہلے کیا کرے گا، وہ آدمی شادی کرے گا، اس کے بعد کہیں جہاد میں شریک ہوگا یا علم حاصل کرے گا، علم اور جہاد پر اس کو کیا کرے گا، مقدم کرے گا۔ کیا کرے گی؟ کیوں کب؟ جبکہ اس آدمی کو اپنے نفس پر کنٹرول کا حق نہ ہو، نہ کنٹرول کر سکتا ہو اور اس کو حرام کاری میں واقع ہونے کا اندیشہ ہو۔ آگے ایک اور عنوان قائم کیا صاحب کتاب نے، فقہ السنہ نے، اور اس میں یہ بتایا کہ دیکھیے اوپر جتنی باتیں ذکر کی گئی ہیں ان تمام سے یہ بات بالکل ظاہر ہو گئی کہ شادی کرنا انسان کے لیے ایک ضروری چیز ہے اور شادی سے بے پرواہی کرنا یہ بہت غلط ہے۔ اور اس شادی سے روکنے والی کوئی چیز ہو سکتی ہے، یا تو آدمی عاجز ہے، شادی کے اخراجات نہیں دے سکتا، یا اس کے اندر وہ قوت نہیں ہے جس کی بنا پر وہ آدمی شادی کرنا چاہتا ہے، یا اس آدمی کی سرشت ہی خراب ہو گئی ہے، اس کی طبیعت ہی بگڑ گئی ہے، تو شادی کرنے سے انسان کو روکنے والی دو چیزیں ہیں، یا تو عجز ہے کہ آدمی عاجز ہے، یا تو پھر اس کی طبیعت کیا بگڑ گئی ہے اور غلط کاری پر آمادہ ہو گیا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، سمجھے، جو شادی سے کیا ہے، یہ روکتی ہیں۔ جس طریقے سے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان الرحبانیۃ لیس فی الاسلام من الاسلام فی شیء، رہبانیت کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ آدمی راہبانہ زندگی بسر کرنے لگے، سنیاس لے لے، جنگلوں میں، جھاڑیوں میں، پہاڑ کے کوہوں میں جا کر کے تپسیا کرے، پوجا پاٹ کرے، قطعاً اسلام کی اجازت نہیں دیتا ہے اس کی کہ آدمی اپنے گھر بار کو چھوڑ دے، بال بچوں کو چھوڑ دے، سماج کو چھوڑ دے،
اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رہبانیت کا اسلام میں کوئی گزر نہیں، نہ کوئی اس کا حصہ اسلام میں ہے، اور اگر کوئی آدمی نکاح سے اعراض کر لیتا ہے تو انسان بہت سے منافع اور بہت سے خوبیوں سے اپنے ہاتھ کو دھو لیتا ہے، بہت سی چیزوں سے وہ آدمی محروم ہو جاتا ہے، بہت سی خوبیاں، بہت سی بھلائیاں، بہت سی نفع بخش چیزیں، ان تمام سے وہ آدمی اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے اگر آدمی شادی نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے شادی کے سلسلے میں جو ترغیب دلائی ہے یہ کافی تھا اس امت مسلمہ کے لیے، اور اسی چیز نے اس امت مسلمہ کو آمادہ کیا کہ شادی کے اسباب کو تیار کرے اور شادی کے جو وسائل ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کرے، تاکہ مرد عورت دونوں کی زندگی برابر برابر خوشحالی والی زندگی ہو جائے، دونوں کے دونوں خوشحال رہیں، اطمینان و سکون کے ساتھ رہیں۔ لیکن اس کے برعکس اس امت مسلمہ میں ایک ایسی جماعت بھی ہے، ایسے خاندان کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو، سہل ترین تعلیمات کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اسلام کی جو ہدایات ہیں، اونچے اونچے ہدایات، ان تمام ہدایات سے ان لوگوں نے منہ کو موڑ لیا اور ان لوگوں نے نکاح کو بہت پیچیدہ بنا دیا، اور اس نکاح کے راستے میں انہوں نے بہت سی کٹھنائیاں پیدا کر دیں، بہت سی دشواریاں پیدا کر دیں، بہت سی رکاوٹیں ان لوگوں نے پیدا کر دیا، اور اسی رکاوٹوں کے پیدا کرنے کا، انہی پیچیدگیوں کے بنا پر کیا ہوا، انسان کیا ہوا، چاہے عورت یا مرد ہو، وہ تنہائی کی جو تکلیفیں ہیں اس کو برداشت کرنے لگا، جو پریشانیاں ہوتی ہیں تنہائی کی زندگی میں ان پریشانیوں کو بخشا جھیلنے لگا، اور انتہائی اونچی قسم کے تعلقات کو اس شخص نے قبول کر لیا، نہایت ہی کمزور قسم کے آپس کے وسائل کو ان لوگوں نے اپنانا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ نکاح کو ان لوگوں نے بہت پیچیدہ بنا دیا، اور پیچیدہ ہونے کی بنا پر اب عورت مرد کو طاقت نہیں ہے کہ وہ شادی کر سکیں، تو اب کیا ہوئے، یہ سب کے سب پریشان حال ہو گئے، پریشانی کی زندگی ان کی ہو گئی، اور اسی پریشانی کی حالت میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اسلام کی جو تعلیمات تھیں ان تمام تعلیمات کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا، اور اونچے قسم کے تعلقات تھے یا کہ کمزور قسم کے جو تعلقات تھے ان کو ان لوگوں نے اپنانا شروع کر دیا، یعنی غلط راستے پہ چلے گئے۔ یہ پیچیدگیاں جو پیدا ہوئی یہ دیہات کی زندگی میں تو کم ہوتی ہیں، مگر شہر کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نکاح کے سلسلے میں پیچیدگی جو پیدا ہوئی وہ دیہات والی زندگی میں تو خیر کم ہے، اس واسطے کہ دیہات کے لوگ سادہ سودہ ہوتے ہیں، سادہ لوگ ہوتے ہیں، سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، اور لیکن شہر میں کی زندگی میں یا شہریوں کی سوسائٹی میں یہ چیز بہت مشکل ہو گئی۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ جو دیہات کے رہنے والے ہیں ان کی زندگی یہ فضول خرچی سے دور رہتی ہے، جو پیچیدگیاں جو چیز پیدا کرتی ہیں ان کے اسباب، ان تمام اسباب سے وہ لوگ دور رہتے ہیں۔ ہاں دیہات کے اندر بھی ایسا ہے، کچھ مالدار
قسم کے جو خاندان ہیں ان کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، بیماری ان کے ہاں آ گئی ہے، ان لوگوں نے بھی کیا کیا، اس نکاح کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے شہر والی زندگی کو یا شہر کے جو سماج ہے اس کو دیکھیں گے تو ان مکمل طریقے سے ان کی زندگی بالکل پیچیدہ ہو چکی ہے اس نکاح کی سلسلے میں۔ یہ پیچیدگیاں جو پیدا ہو گئیں اس کے بہت اہم اسباب ہیں۔ ان تمام اہم اسباب میں سے ایک سبب تو خاص طور سے یہ ہے مہر میں غلو۔ مہر میں غلو اور اسی طریقے سے شادی کے سلسلے میں بے جا اخراجات۔ اور تیسری چیز جو ہمارے ہندوستان کے اندر پیدا ہو چکی ہے وہ جہیز۔ عورتوں کی طرف سے مہر میں غلو ہوا جیسا اہل عرب میں ہے، بہت زیادہ غلو ہوا مہر کے اندر، یہاں تک کہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو مہر کے ادا نہ کرنے کی بنا پر وہ شادی نہیں کر پا رہے ہیں، طاقت نہیں ان کے اندر کی مہر کو ادا کر سکے۔ عورتوں کے جو مطالبات ہوتے ہیں مہر کے سلسلے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، لاکھوں ہزاروں لاکھوں کے ریال کی شکل میں ہوتے ہیں۔ ایک متوسط گھر کا آدمی یا غریب لڑکا پتہ نہیں ادا کر سکتا، اس کے سکت کی بات نہیں ہوتی۔ تو عورتوں کی طرف سے کیا ہے وہ مہر کے اندر غلو ہوتا ہے، اور لڑکوں کی طرف سے جہیز کا مسئلہ ہمارے یہاں جو پیدا ہو گیا ہے وہ ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز جو آتی ہے شادی میں بلا وجہ والا خرچ، بجائے ایسے کہ آدمی سادی سودی شادی کرے، جیسا کہ آگے پڑھو گے آپ لوگ، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، اس نکاح میں اخراجات کم ہوتے ہیں، اس میں برکت کی بھرمار ہوتی ہے، بہت زیادہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا، شادی کو انتہائی مہنگا بنا دیا اور بیجا قسم کے اسراف، بیجا قسم کا خرچ، نمائش، ریاکاری، یہ وہ دنیا بھر کو جو ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو لوگ اپنانے لگے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جس کی بنا پر کیا ہے یہ شادی بہت مہنگی ہوتی ہے۔ ایک تو مہر میں غلو، یہ عورت کی طرف سے، اور مرد کی طرف سے، اور مرد کے لیے کیا ہے جہیز کا مطالبہ، اور تیسری چیز کیا ہے بیجا قسم کا اسراف اور بیجا قسم کا خرچ۔ یہ ایسے اسباب ہیں جنہوں نے کیا کیا نکاح کو انتہائی پیچیدہ بنا دیا ہے۔ یہ تو ایک ناحیے سے ہوا یہ۔ دوسرے ناحیے سے اگر آپ دیکھیں، اپنے آپ سماج کو دیکھیں تو سماج میں جو بگاڑ پیدا ہوا آپ ادھر دیکھیں، اس واسطے کہ عورت کیا ہوتی ہے، عورت جب بیجا خرچ کرنا شروع کر دیتی ہے اور شتب میں مہار ہوا عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے اور اس طریقے سے بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہے کہ لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف جمنے لگتی ہیں۔ یہ چیز جب کوئی انسان سلیم الفطرت ہوتا ہے، صحیح مزاج والا دیکھتا ہے، یہ چیز دیکھتا ہے جب، تو اس کے دل میں ایک شک اور شبہ پیدا ہو جاتا ہے اس عورت کے چال چلن کے بارے میں، اس عورت کے چال چلن کے بارے میں اس آدمی کو شبہ ہونے لگتا ہے، اس واسطے کہ وہ آدمی دیکھتا ہے کہ یہ عورت بیجا خرچ کر رہی ہے ایک طرف، دوسری طرف جب بازار نکلتی ہے، گھر سے نکلتی ہے، پھر بناؤ سنگار کے ساتھ نکلتی ہے کہ لوگوں کی نگاہیں اس کے طرف جمنے لگتی ہیں، اور جب یہ چیز کوئی سلیم الفطرت لڑکا دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک شک و شبہ ہو جاتا ہے اس کی چال چلن کے بارے میں۔
اور اس کے بعد وہ آدمی سوچنے لگتا ہے کہ اگر میں نے بھی اپنی شادی کیا اور ہم کو اسی قسم کی شریک حیات مل گئی تو ہماری زندگی اجرن ہو جائے گی، پریشان کل زندگی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اس پریشانی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ شادی کی یاد میں نہ کریں۔ ایسا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اس کی حیادار طبیعت قطعاً برداشت نہیں کر سکتی کہ اس طریقے سے اپنے گھر کا جو خرچ ہے اسے بے طریقے سے اڑائے، اور باہر نکلنا ہو تو بنا اور سنگار کر کے نکلے، اور اس بنا اور سنگار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنی نگاہوں کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ یہ چیز ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ظاہر بات ہے اس عورت کے چال چلن کے بارے میں آدمی کو شک و شبہ ہوگا، اور جب یہی چیز کوئی آدمی دیکھتا ہے، اس عورت پر قیاس کرتا ہے، کوئی سلیم الفطرت لڑکا، اور وہ سمجھتا ہے، سوچتا ہے دل میں، اگر میں نے بھی شادی کیا اور مجھے بھی اسی قسم کی کوئی عورت مل گئی تو ظاہر بات ہے تو ہماری زندگی اجرن ہو جائے گی اور ہم قطعاً اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو اس اجرن زندگی سے، اس اضطرابی زندگی سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی شادی نہ کرے۔ اس آدمی کیا کرتا ہے، وہ آدمی شادی سے پرہیز کرنے لگتا ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو کیا کیا، بعض لوگوں نے شادی سے انکار کر دیا، جبکہ ان کو کوئی ایسی عورت نہیں مل پاتی ہے جو اسے گھر کو سدھار سکے، یا ازدواجی جو زندگی ہے اس کا جو بوجھ ہے اس کو برداشت کر سکے۔ جب وہ آدمی کسی عورت میں یہ چیز نہیں پاتا ہے تو کہتا ہے کہ اس سے اچھا ہے کہ ہم شادی ہی نہ کریں۔ تو شادی سے جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اس میں سے بہت سے اسباب ہیں، لیکن ان اسباب میں جو اچھے بڑے بڑے اسباب ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ عورتوں کی طرف سے مہر میں غلو، دنیا بھر کی فرمائشیں، اور دوسری طرف لڑکے کی طرف سے کیا ہے، بیجا کیا نام ہے کہ جہیز کا مطالبہ، اور تیسری چیز کیا ہے کہ اس شادی کے اندر اسراف اور فضول خرچی جو انسان کے گلے کو دبا دے، آدمی اس سے پریشان ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز آتی ہے عورت کا کی چال چلن کی جو حیثیت ہوتی ہے، وہ یہ چار چیزیں ایسی ہیں جن کی بنا پر آدمی شادی کرنے سے اعراض کرنے لگتا ہے۔ ایسی حالت میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کی تعلیم کو اپنائے اور اسی طرف لوٹ آئے اسلام کی تعلیم کی طرف، جو اسلام کی تعلیم کیا ہے، عورت کی صحیح تربیت، لڑکی کی صحیح تربیت کا حکم دیتا ہے، اور ان کی صحیح پرورش پرداخت کا حکم دیتا ہے کہ ان کی پرورش اور ان کی تربیت کیا ہو یہ فضیلت پر ہو، فضیلت پر ہو، پاک دامنی پر ہو، حیا و شرم پر ہو، مہر سے میں غلو کرنے سے بچایا جائے، اور شادی کی جو اخراجات ہیں بیجا طریقے پر اس سے بھی پرہیز کیا جائے، جو اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسی بنا پر کیا اسلام کی تعلیم کی طرف آدمی رجوع کرے گا اور اپنے بچوں کو اسلامی تربیت پر ڈھالے گا، اور اسی پر اس کی پرورش پرداخت ہوگی، اس کی تربیت اور اس کی پرورش اور اس کی نگہداشت حیا شرم پر ہو، پاک دامنی پر ہو، اور اسلام کی فضائل پر ہو، مہر میں غلو کرنے سے بچا جائے، بیجا اخراجات سے بچا جائے، اور بیجا قسم کے جو مطالبات ہوتے ہیں طرفین کی طرف سے تمام سے پرہیز کیا جائے، تب تو یہ شادی ایک اچھی شادی ہو جائے گی، اور اسلام کا یہ معاشرہ ایک اچھا خاصا معاشرہ بن جائے گا، اور سب کی زندگی انتہائی چین و سکون زندگی ہوگی۔ آگے ایک اور چیز کے بارے میں
بتایا جا رہا ہے، ایک الگ ایک عنوان قائم کیا کہ کس قسم کی عورت کا انتخاب کیا جائے، شادی کے لیے کس قسم کی عورت کا انتخاب کیا جائے۔ سب سے پہلے صاحب کتاب نے عورت کی اہمیت کو بتایا، اس کے درجے کو بتایا، اسلام میں عورت کی اہمیت اس کا درجہ کیا ہے، اور یہ کہا کہ عورت کیا ہوتی ہے، عورت ایسی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے شوہر کو دلی سکون ملتا ہے۔ یہ عورت ایسی ہوتی ہے جو شوہر کے لیے ایک فطری کے درجے میں ہوتی ہے۔ عورت وہ ہوتی ہے جو آدمی کی شریک حیات بنتی ہے۔ عورت وہ ہوتی ہے جو شوہر کے گھر کی مالکہ بنتی ہے، اور عورت وہ ہوتی ہے جو شوہر کے اولاد کی ماں بنتی ہے، اور عورت وہ ہوتی ہے جو شوہر کی چاہت ہوتی ہے، اور عورت وہ ہوتی ہے جو شوہر کے راز و نیاز کو جاننے والی ہوتی ہے۔ یہ سب عورتوں کی خوبیاں ہوتی ہیں، اور ان خوبیوں کی مالک نیک عورت ہوتی ہے۔ شوہر کو اس سے سکون ملتا ہے، شوہر کے لیے کھیتی وہ ہے، شوہر کی شریک حیات ہے، وہ شوہر کے گھر کی وہ مالکہ بنتی ہے، اور جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کی وہ ماں بنتی ہے۔ شوہر کے دل کی چاہت اور اس کی کیا خواہش ہوتی ہے، اور شوہر کے راز و نیاز کو جاننے والی ہوتی ہے۔ یہ تمام خوبیاں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کیا ہوتی ہے، یہ خاندان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہوتی ہے۔ خاندان کے جو ممبر ہیں، ان ممبروں میں ایک بہت ہی اہم قسم کی ممبر ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ عورت کیا ہوتی ہے، یہ بچہ پیدا کرنے والی ہوتی ہے، اور اسی عورت ہی کے طور طریقوں کو، اس کی خوبیوں کو، اس کی صفات کو وہ بچے